یابی کا۔ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہ بھی خدا کی تقسیم ہے، اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ بیٹی والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کو کیا پڑی تھی کہ مجھے بیٹا نہیں دیا، مجھے بیٹیاں ہی دی۔ سنو، بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے، بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی، کتنی؟ 2 بیٹیاں، 2 سے زیادہ نہیں، اللہ 2 کا فرما رہے، رسول اللہ 2 کا فرما رہے۔ اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی ہو، اس نے ان دونوں بیٹیوں کی شریعت کے مطابق پرورش کی، اپنی بیٹیوں کو نماز کا پابند بنایا، روزے کا پابند بنایا، زیورات کے زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند بنایا، شوہر کی اطاعت کرنے کا پابند بنایا، سسرال جانے کے بعد میں سسرال والوں کو پریشان نہ کرنے کا اس کے والدین نے اس بیٹی کو پابند بنایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ صحیح تربیت کرے، اسلامی تربیت کرنے کے بعد باپ اس کا نکاح کرے، نکاح کر کے ان دونوں بیٹیوں کو سسرال بھیج دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن ان 2 بیٹیوں کا باپ جب آئے گا، قیامت کے دن جب ان دونوں بیٹیوں کا باپ آئے گا تو وہ باپ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ دونوں انگلیاں جس طرح ملی ہوئی ہے، وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، بتلا دوں۔ یتیم کے سلسلے میں ہم یتیموں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے خوشی کا سامان مہیا کرتے ہیں، یتیموں کے لیے ہم خوشی کا سامان مہیا نہیں کرتے۔ اس یتیم کی قسمت میں خدا نے یہی لکھا تھا کہ اس کے والدین کو جلدی دنیا سے اٹھا لینا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی یتیم ہے اور کوئی مسلمان اس یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، پرورش کرنے کے بعد میں اس کا نکاح کروا دیتا ہے، اس کی پوری کفالت کر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کے ہاتھ کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ہمیں غریبوں کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، یتیموں کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، جو بیوائیں محتاج ہیں ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے۔ ہم تو صرف زکوٰۃ کا مال ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، بے شک زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن صرف زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مال حلال اور پاک تو ہو جاتا ہے لیکن مال کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مال کا حق ادا کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو یہ مت سوچ کہ مال تیرا ہے، یہ جان اور یہ مال تو میں کبھی خرید چکا، یہ جان اور یہ مال تو میں تو کیا کر چکا، کبھی خرید چکا۔ تو کما کر کے لایا ہے، تیرے گھر کے اندر جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں استعمال کر، غلط جگہ اس کو مت استعمال کر بلکہ غریبوں کے اوپر اس کو خرچ کر۔ تیرا پڑوسی بھوکا ہے، تیرا رشتہ دار ننگا ہے، تیرا رشتہ دار بھوک سے بلبلا رہا ہے، اس کو ایک وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے، دوسرے وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھر میں فروٹ لا کے کھاتا ہے، گوشت پکا کر کے کھاتا ہے، اس کی خوشبو اس کے ناک کو پہنچتی ہے تو اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا تو یہ گوشت کھا رہا ہے، اور مجھے ایک وقت کی روٹی نصیب ہوئی تو دوسرے وقت کی روٹی بھی مجھے کیا نہیں ہوئی، نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ پکڑ کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس کی کفالت، اس کی دیکھ ریکھ ہمیں کرنی، اس کی کفالت، اس کی دیکھ ریکھ ہمیں کرنی ہے۔ غریب کو دینا، محتاج کو دینا، ضرورت مند بیوہ کو دینا، اسی طرح محتاج کی مدد کرنا، مکاتب میں خرچ کرنا، مدارس میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کی اگر کوئی ضرورت ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، کہاں ڈالتے ہو؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، بارش اچھی ہے، زمین اچھی ہے،
زمین میں کھاد بھی اچھی ہے، اس کی کومپل نکلتی ہے، نکلنے کے بعد میں وہ باجرے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ اگ کر کے بڑا ہوتا ہے، تو اس کے خوشے نکلتے ہیں تو 7 خوشے نکلتے ہیں۔ کتنے؟ 7 خوشے۔ ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ہر خوشے کے اندر کتنے دانے؟ 100 دانے۔